کچھ نہیں اگر امریکہ سے ہم نے پھڈا لے لیا تو اس زندگی سے تو پھر مرنا ہی اچھا ہے. غلامی کی 1000 سال کی زندگی آزادی کے چند لمحوں پر بھاری نہیں ہو سکتی، آزادی کے چند لمحے ہی بھاری. اس لیے جس قوم نے برطانیہ سے بھارت سے لڑ کر پاکستان حاصل کیا اور بھارت کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے باوجود اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی رکھا، اور جو نسبت لوگ بتاتے ہیں آبادی کا اور اس کا بھارت اور پاکستان کا، اس کے باوجود ہم زندہ سلامت ہیں. تو یہ جو ہمارے ملک کے اندر آپ نے پہلے تذکرہ کیا تھا، جو ایک خاص قسم کی لابی موجود ہے، ایک سیکولر لابی ہے، وہ امریکن لابی ہے، وہ جو کل لیفٹ کا ساتھ دیتے تھے وہاں سب امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں، کالم نگار بھی، داریہ نویس بھی، ان کے بولنے والے بھی تمام. تو یہ لابی ہے یہ پاکستان کو ڈسلیٹ کرنا چاہتی ہے، یہ اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے، ایکسٹینشن کے کیا پاکستان کو ختم کرنے کا ایجنڈا، کیا غیر مستحکم کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو بھارت کی ہیجمنی کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں. بھارت کو بڑا مان لو، من کی آشا کے ساتھ چلو، بھارت کی غلامی قبول کر لو، آزادی کا اور کشمیر کا اور حقوق کا ذکر نہ کرو. سلمان یہ کر نہیں سکتا. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بھارت کی بالادستی قبول کر کیا حرج ہے، ہمیں ان سے اب دور وہ ختم ہو گیا، ہمیں ان سے تجارت بھی کرنی چاہیے اور ان سے معاملات بھی ٹھیک کر لینے چاہیے. میں بھارت کے اندر یہ صلاحیتی نہیں ہے کہ بالادستی قائم رکھ سکے. بھارت خاص قسم کے کمپلیکس میں مبتلا ہے، اس کے یہاں درجنوں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اس کے یہاں غریب لوگوں کی تعداد میں، پاورٹی لائن سے نیچے رہنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، غربت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، غریبوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. بھارت کے جو چھوٹ چھات ہے، بھارت کا جو سسٹم پورا، اس کے اندر بالادستی نام کی کوئی شے ہے نہیں. کبھی انہوں نے بالادستی دنیا میں دیکھی نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے ان کی ایسی. اس لیے جو مسلمان بھارت کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہے، اس کا جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہے، اس کے بعد کسی قومیں پلٹتی نہیں ہے، پھلتی پھولتی نہیں ہے، قیادت تو سیادت تک نہیں پہنچتی ہے. اس لیے ہم اگر قبول بھی کر لیں تو اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہمیں زیر دست رکھ سکے اور خود بالادست بن سکے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سمجھوتا ایکسپریس کے حوالے سے جو چھڑا ہے بھارت اس میں بالادست ہو سکتا ہے. بابری مسجد کے حوالے سے جو چیزیں ہم منظر عام پر آ گئی ہیں، اس کے بعد بھارت کی بالادستی کو چیلنج کرنے کی کیا ضرورت؟ بھارت تو اپنا دشمن ہے اور بھارت تو خود ہی ڈکلائن کے اوپر ہے. اس لیے میرے نزدیک بنیادی بات یہ ہے کہ یہ پچھلے 60 سال سے سرمن ہم کو دیے جا رہے ہیں، اور 60 سال سے ہم پیاز بھی کھا رہے ہیں اور جوتے بھی کھا رہے ہیں، اور 60 سال سے ہم نے ہر سطح پر مذاکرات کر کے دیکھ لیا ہے. کسی چیز کو آنر نہیں کرتا، اون نہیں کرتا، رولز آف دی گیم کو آبزرو نہیں کرتا. اس لیے اس کانٹیکسٹ میں جو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں بتائیں کس چیز کو ہم قبول کریں کہ اس کی بالادستی کو قبول کر لیا جائے. اور پھر یہ کہ 25 سال سے کشمیری کی جہاد جب آ گئے ہیں، بھارت تو اس کو 7 لاکھ فوج اس کی کنٹرول کر سکتی ہے. ایسی گئی گزری اہل فوج چھوٹے سے خطے میں، جب ڈینسلی ملٹرائزڈ ایریا ہے دنیا کا سب سے بڑا، اتنے چھوٹے خطے میں دنیا میں اتنی بڑی فوج کہیں نہیں ہے. اگر کشمیریوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، علیحدگی کی تحریکوں کو نہیں کر سکتا، بابری مسجد کو نہیں دوام دے سکتا، تو ایسے ملک کے حوالے سے بالادستی کی بات کرنا اپنے آپ کو خوش کرنے کی بات ہے. سر بھارت کے عوام جو ہے اس کو رنگ بھرنے کی کوئی موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق کا ساتھ جماعت اسلامی کا بہت بڑا بلنڈر تھا، اور یہ جو آج خرافات ہیں، آج جتنے مسائل ہیں، دہشت گردی ہے، یہ اسی وہاں کی بنیاد رکھی ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی غلطی تھی ضیاء الحق کا ساتھ دینا؟ ہم نے ضیاء الحق کا ساتھ دیا تھا پی این اے نے، ہم اس میں ون آف دی کمپوننٹس تھے. 1/9 ہم تھے، 9 پارٹیاں تھیں جن کا نام پی این اے تھا، 9 پارٹیاں تھیں جنہوں نے بھٹو کو آؤٹ کیا، قومی اتحاد کی تحریک چلائی، اور 8 مہینے کے لیے ضیاء الحق کی کابینہ نے یہ اعلان کر کے مفتی محمود صاحب نے کہ ہم الیکشن کی تاریخ کا اس سے اعلان کرائیں گے اور کابینہ سے باہر نکل آئیں گے. اور یہی ہوا. اس نے نومبر 1979 کے لیے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا. مفتی محمود صاحب اپنے تمام پی این اے کے رفقا کے ساتھ واپس نکل آئے 8 مہینے. اس لیے یہ جو ساتھ دینے کی بات ہے یہ بھی مفتی محمود اور افضل رسول اللہ کے الفاظ میں ڈیموکریٹک پروسیس کو ریوائیو کرنے اور الیکٹورل پالیٹکس کو اپنی جگہ پر لانے کے لیے تھا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جابروں سے، ڈکٹیٹر سے، عامر سے اپنی شرائط کچھ بنوانے کے لیے بعض اوقات کچھ چیزوں پر معاملہ کرنا پڑتا ہے جو پی این اے نے کیا. لیکن ضیاء الحق اقوام بخشنے اور بعد تک
کی وفات کے بعد تک بھی جماعت اسلامی کا اس کے ساتھ اس طرح اٹیچ رہنا اور پھر 85 کی اسمبلی میں اس کو سپورٹ کرنا اور وزارتیں لینا، یہ جماعت اسلامی ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے ڈکٹیٹر کو جو ہے وہ الزام لگانے والے وہی ہیں جن کا ذکر آپ کہہ رہے تھے کہ بھارت کی بالادستی کرانا چاہتے ہیں، یہ وہی سیم گروپ ہے، اور 85 میں کوئی وزارت نے قبول کی، وہی پی این اے کے زمانے میں وہ 78 ہے، 27 میں ضیاء الحق صاحب آئے تھے، 78 کے اندر پی این اے وزارت میں گئی تھی اور 79 میں 8 مہینے رہ کر واپس آ گئی تھی، اس لیے اس کو پی این اے کہنا چاہیے. ٹھیک. اچھا، ایک عرصے تک یہ تاثر رہا جماعت اسلامی کے بارے میں کہ یہ فوج کی بی ٹیم ہے، پھر اب کیا ہو گیا کہ یو ٹرن کیوں لے لیا جماعت اسلامی نے؟ جی انڈیا کا کمال ہے، جس کو چاہے بی ٹیم کہہ دیں اور جس کو نہ چاہے بالکل بھی نہ کہیں، چاہے وہ اے ٹی وی کیوں نہ ہو فوج کی. اس لیے یہ تو میں آپ کو ایک بڑی پرانی مثال دوں، یعنی 50s کے اندر پاکستان کے معاہدے ہوئے سیٹوں کے سینٹر بھی پہلے بغداد تک ہم نے وہ سینٹر بنایا، سینٹرل پیٹی آرگنائزیشن اور ساؤتھ ایسٹ ایشین پیٹی پر کسی قسم کا بہت زیادہ جماعت اسلامی نے اس کے خلاف لیکن وہ سطروں میں اخبارات سوچنا چاہیے اور پاکستان کو معیشت کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے جس طرف لے جایا جا رہا ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے حکمرانوں کو اس سے ہٹنا چاہیے، پاکستان کی فارن پالیسی میں بنیادی چینج لانی چاہیے اور جہاں تک ہم نے اپنی کنڈیشنلٹیزوں کو بیان کیا کہ ہم ان کنڈیشنلٹیز کو ایکسپٹ اس لیے وہ کہیں نہ کہیں کوئی جملہ ڈال دیتے ورنہ ان کے اندر بھی اور بحثیت مجموعی ایک پولیٹیکل پارٹی کے اسٹرگل کے حوالے سے ہم نے ان تمام چیزوں کو فیس کیا ہے، چاہے امریکہ کا معاملہ ہو، روس کا معاملہ ہو، یعنی جتنے استعمار اور سامراج ہو سکتے اور جتنی جبر کی قوتیں ان کی نمائندہ یہاں ہو سکتے ہیں، ان سب کو سب سے زیادہ جیل ہم نے بھگتے ہیں. جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس پر پورے 1 سال کے لیے پابندی لگ گئی ہے اور سپریم کورٹ سے ہم ریوائو ہوئے اور اس کی ساری لیڈرشپ جو ہے جیل کے اندر رہی. یہ جماعت اسلامی ہے جس کی طلبہ یونینز پر اور ویڈیشن پر پابندی لگی ہے. 84 میں ضیاء الحق نہیں لگائی گئی جس کو لوگ بہت ہم نوا سمجھتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ آج اسٹوڈنٹ پالیٹکس ختم ہو گئی ہے اور تمام آنے والی سیاسی حکومتوں کو بھی یہ بات سوٹ کرتی رہی کہ یہ پابندی برقرار رہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کو معلوم ہے کہ اسلامی جمہوریت طلبہ کو کامیاب ہونا. جو لیبر یونینز تھی وہ بھی ساری ہماری تھی، پی آئی اے کے اندر بھی، اسٹیل مل کے اندر بھی، شپ یارڈ کے اندر بھی، این ایس سی نیشنل شپنگ کارپوریشن کے اندر بھی اور چھوٹی بڑی تمام، یہ سارا ٹریڈ یونین کی پابندی نظر گرایا ضیاء الحق کے زمانے میں تاکہ جماعت اسلامی اس اہم بازو سے اور مضبوط عام سے محروم ہو جائے، طلبہ میں بھی مزدوروں میں بھی. تو ان لوگوں نے نقصان ہی پورے پہنچایا ہے اور ہمیں نقصان اٹھایا ہے، اس کے باوجود ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، موجود ہیں. اسٹرگل کے حوالے سے اور نقصان اٹھانے کے حوالے سے ان تمام جبر قوتوں کا الحمدللہ جماعت اسلامی سامنے. جماعت اسلامی پھر آئیں گے، کیا پرویز مشرف کا ساتھ دینا ایم ایم اے کی حیثیت سے وہ بھی فیصلہ نہیں تھا؟ یہ جو اتحادی سیاست ہے اس کے مسائل ہی یہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل آخر میں ایم ایل اے نے اے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر متفقہ فیصلہ کیا تھا پورے سرحد میں جتنے لوگ ہیں ہمارے ایم پی وہ مستعفی ہو جائیں تاکہ پرویز مشرف کو ووٹ دیا جا سکے، اور یہ سپرد کر دیا گیا تھا مولانا فضل الرحمان کے ذمہ کہ وہی کام کرے. کام نہیں ہوا. ظاہر جماعت اسلامی تو مورد الزام نہیں ٹھہرتی، پوری اے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تھا، باقی ایم این اے کی پارٹیز نے بھی فیصلہ کیا تھا. اس لیے میں بھی نہیں چاہتا کہ اس اختلافی بحث کو ہونا شروع کیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو 17 ترمیم کا معاملہ ہے، قاضی حسین احمد صاحب نے تو بعد میں بارہا کہا، کیونکہ کراچی بار کا ایک ایسا فنکشن تھا جس میں قاضی صاحب نے پہلے کر کے کہا کہ میری شرمندگی ہے 17 ترمیم پر، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نہیں ہم نے بالکل ٹھیک کیا، میں اس کو ڈیفینڈ کرتا. اس لیے اس حوالے سے بعض ایسے فیصلے اتحادی سیاست میں کرنے پڑتے ہیں کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں، ظاہر اس کا بیئر کرنا پڑتا ہے. جماعت اسلامی پاکستان کی ایک اہم سیاسی متحرک اور منظم جماعت تھی، لیکن کچھ عرصے سے جماعت اسلامی میں وہ دم خم نہیں رہا. کیا قاضی حسین احمد صاحب کی پالیسیاں یا کہ کچھ اور معاملات؟ اس پہ تو نظری بحث کی ضرورت نہیں ہے نا. ریفرنسز ہونی چاہیے کون سی چیز تھی جس کو آپ دم خم کہتے تھے اور کون سی چیزیں اس کے بعد کہتے ہیں کسبل نکل گئے.
اگر مثالیں دیں دونوں کی تو میں بتاتا ہوں. جماعت اسلامی ایک وقت میں پاکستان میں جہاں اعلان کرتی تھی پورا ملک جام کر کے رکھ دیتی تھی. اب اس طرح کی مثالیں دیں 1 2 3. پی این اے کے بعد جتنی احتجاج ہوئے ہیں یہ پی ڈی ایم کے ضیاء الحق کے بعد کے معاملات اور اس کے بعد یہ طلبہ تحریکوں کے حوالے سے روزانہ جتنے بھی احتجاج ہوتے تھے مار روڈ پر یہ توہین قرآن کے حوالے سے تو اس حوالے سے جماعت نے جب چاہا پورے ملک کو مفلوج کر کے رکھ دیا جام کر کے رکھ دیا. لیکن اب وہ احتجاجی دھرنے جو تھے وہ اب تو اس طرح کے نہیں ہوتے. اب تو وہ حیثیت عمران خان نے لے لی ہے. میں آپ کو مثال تو نہیں دے سکے لیکن میں خود ہی دے دیتا ہوں. پبلک میموری کا شارٹ ہونا تو ہم نے سنا تھا لیکن پریس میڈیا کی میموری کو تو شارٹ نہیں ہونا چاہیے. دھرنا تو سکھایا ہم نے. جو آج دھرنا کر رہا ہے ہمارے سکھائے کر رہا ہے. ہم نے اسلام آباد میں دھرنا دیا 3 مہینے پہلے کی بات. شہر میں اس کے بعد دھرنا دیا اور جتنے دھرنے اس کے بعد ہوئے اس سے 3 گنی 4 گنی تعداد تھی پشاور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. اور آپ کی میڈیا نے رپورٹ بھی کیا موجود ہے ساری چیزیں موجود. اس لیے کون سی چیز ایسی ہے ایجوکیشن کا ناموس رسالت کے حوالے سے لاکھوں کے جلسے جلوس کیے جماعت اسلامی اس کا انکار نہیں کر سکتے. اگر پہلے ختم نبوت کے حوالے سے کیے تھے تو ناموس رسالت کے حوالے سے وہ ریکارڈ توڑ دیے. اس سے بڑی تعداد میں تمام لوگ گھروں سے نکلے ہیں بڑے پیمانے پر نکلے. یہی معاملہ طلبہ ایجوکیشن کا ہے. طلبہ ایجوکیشن میں اس کے باوجود کہ طلبہ یونینز نہیں ہیں جمعیت نے تمام معاملات میں دیگر تنظیموں کے ساتھ تعاون کر کے ان تمام ایشوز پر چاہے وہ HEC کا معاملہ ہو یا ایجوکیشنل ریفارمز کے بارے میں چیزیں بہت بڑے بڑے احتجاج کیے. اس لیے میرے نزدیک تو ماضی قریب اور بعید میں بھی ہم یہ کام بہت بڑے پیمانے پر بہت منظم طریقے سے کیے ہیں اور آج بھی اور گزری صبح اور شام بھی یہ تمام پروگرام ایجوکیشن کے ڈیمونسٹریشنز کے بہت بڑے پیمانے پر ہوئے ہیں کیے گئے ہیں اور اس کی کوئی نظیر نہ پہلے تھی نہ آگے ملتی.